السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میرے ویورز، میرے سامع خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ تو جناب، اب آنے والا ہے رمضان، تو آج کا میرا ٹاپک ہے رمضان کی تراویح کے بارے میں، یعنی نماز تراویح۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی فضیلت بتاؤں گی اور تھوڑی سی اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے یا نفل ہے یا کیا ہے، یہ اس کو پڑھنا یا چھوڑنا کیسا ہے۔ تو رمضان شریف میں تراویح کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں، جس کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، جو چاند راستے اسٹارٹ ہو کر عید کی چاند رات تک رہتی ہیں، پورے 30 دن یا جتنے دن کا مہینہ ہوتا ہے، 29 یا 28، ہر دن عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ کیونکہ سنت مؤکدہ کو تو آپ جانتے ہی ہیں، میں اپنی پچھلی ویڈیو میں سنت مؤکدہ کے بارے میں بتا چکی ہوں، جو کہ اس کو کہتے ہیں جو سنت مؤکدہ زیادہ پڑھی گئی اور کم چھوڑی گئی، مجبوری میں بھی چھوڑی گئی یا ایسے بھی چھوڑی گئی کہ میری امت اس کو فرض نہ سمجھ لے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر دین کو اپنے طریقے سے بتایا، عمل کر کے بتایا، تاکہ ہم لوگ کسی شک اور شبہ میں نہ رہیں۔ تو سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں زیادہ پڑھی وہ چیز اور کم چھوڑی۔ اس کو چھوڑنا، اب نماز تراویح کو چھوڑنا، جو کہ پورے سال میں ایک مہینے میں آتا ہے اور ایک بار آتا ہے وہ مہینہ، جس کی برکتیں اور فضیلت تو بہت زیادہ ہے، جو کہ ویڈیو میں تو نہیں آ سکتی، لیکن میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ یہ رمضان کے ویڈیوز میں بتاتی رہوں گی آپ کو، تاکہ تھوڑی فضیلت آپ کو پورے مہینے کی پتہ چلتی رہے، کیونکہ ایک ویڈیو میں بتانا ناممکن ہے۔ تو سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ مرد اور عورت دونوں پر ایسا ہرگز کرنا جائز نہیں ہے۔ رمضان شریف میں قرآن مجید بھی پڑھا جاتا ہے، پورا سال ہم پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن رمضان میں ہم ضرور پڑھتے ہیں، اور ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ پڑھنے کی فکر بھی کرے، کیونکہ پورا سال ہم پڑھ نہ پائیں، لیکن رمضان کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ ہر کام بہت آسانی سے اور بآسانی سے ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ کو معلوم بھی ہوگا کہ شیطان بھی باندھ دیا جاتا ہے پورے 30 دن کے لیے، تو ہم آزاد ہوتے ہیں، جو کہ ہم زیادہ شیطان کو ٹھہرا کے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یہ وہ کر کے ہم بچ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مرد اور عورت دونوں پر ایسا کرنا ناجائز ہے۔ رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک مرتبہ ترتیب وار، یعنی تراویح میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب تراویح لازمی بات ہے، پورا رمضان میں پڑھی جاتی ہے، تو ہم اس میں کیا پڑھیں گے؟ تو جو حافظ ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ایک بار 2 بار، جتنی بار ان کا دل کرتا ہے یا جتنی بار ان کو سہولت ہوتی ہے، وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ عالم نہیں ہیں، حافظ نہیں ہیں، جن کو پڑھنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر وہ 2 سپارے یا 2 صفحے یا 1 پاؤ کر کے صبح دوپہر کی جو نماز میں ان کو سہولت ہو وہ پڑھیں، تو بآسانی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو پورے رمضان میں ایک دفعہ قرآن کو مکمل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی عذر سے اس کا ہو کہ نہ پڑھ سکے، ایسا انشاءاللہ ہوتا نہیں ہے، ماشاءاللہ سے اس کی برکت ہی ایسا ہوتی ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہ ہو سکے تو مجبوری میں پھر بھی جائز ہے، ایسا کوئی نہیں کہ فرض ہے، سنت مؤکدہ ہیں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب تراویح ہم پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں ایک سورت پڑھی جاتی ہے۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہمیں قرآن نہیں آتا ہے پورا قرآن، یا ہم تراویح میں نہیں جاتے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہر مسلمان ہونے کے ناطے میرا مشورہ یا میرا عمل تو یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے 20 چھوٹی جو صورتیں ہیں اماں پارے کی، جو 30واں پارہ ہے قرآن پاک کا، اس کی آخری کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی سہولت کے لیے چھوٹی کر کے اتاری، تاکہ یہ بھی بہانہ ختم ہو جائے کہ ہمیں اتنی بڑی صورتیں یاد نہیں ہو سکتی، تو چھوٹی صورتیں آسانی سے یاد ہوتی ہیں، اور وہ ایک رکعت میں پڑھنا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اتنا تو ہمارا بنتا ہے کہ ہم 20 صورتیں چھوٹی یاد کر لیں، اس کا ایک الگ ثواب ہے۔ صرف نیت بھی اگر ہم کر لیتے ہیں، یہ ویڈیو سن کے، یا ہمیں پہلے نہیں پتہ تھا، تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کرنے سے بھی اس کا ثواب ایسے ملتا ہے جیسے کہ وہ آپ نے کام کر لیا۔ پھر آپ سوچیں، جب وہ کام کر لیتے ہیں تو اس کا کتنا ثواب ہوتا ہے۔ تو وہ 20 صورتیں یاد کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، اور پھر ایک صورت ایک آیت میں پڑھ کے اپنی پوری 20 رکعتوں کی تراویح
باخشوع باوضو ہمیں کمپلیٹ کرنی چاہیے۔ تراویح کا رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پڑھنا سنت ہے۔ اگر قرآن مجید رمضان میں ختم ہونے سے پہلے بھی ختم ہو جاتا ہے، مثلاً 15 روزے میں ہم نے قرآن کمپلیٹ کر لیا، تراویح میں کسی کے پیچھے ہم نے تراویح پڑھی، یا ہم خود حافظ ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، 15 روزے میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا جائے تو باقی دنوں میں بھی تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم 15 دن تو تراویح ریگولر پڑھیں گے اور قرآن بھی پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم تراویح کبھی چھوڑ دیں گے، کبھی پڑھ لیں گے، کبھی چھوڑ دیں گے، کبھی پڑھ لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ ہم قرآن کمپلیٹ کر لیں گے، پھر بھی ہم اپنی تراویح کنٹینیو پورا رمضان رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میاں ہر مسلمان کو یہ توفیق دے، مجھ سمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا۔ ذرا غور سے سنیے گا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا، اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو یعنی رات کے جاگنے کو تراویح میں قرآن پڑھنے سننے کے لیے تمہارے لیے یعنی اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنت بنایا، کہ سنت مؤکدہ ہونے کے سبب وہ بھی ضروری ہے۔ تراویح جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کے عقیدے سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، یعنی کہ دن میں وہ روزہ رکھے، رات میں وہ تراویح پڑھے اور پھر تہجد کے بعد فجر تک جاگے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم دن میں کام کرتے ہیں، رات بھر تو ہم جاگ نہیں سکتے، لیکن چند گھنٹے بھی اپنی وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سونے کے بعد تہجد میں اپنی نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھکتے ہیں، تو اس کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بندہ رمضان کے آخر میں جو یہ سب چیزیں کر کے اپنے رمضان کو مکمل کرتا ہے اللہ کے حکم سے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، جیسے اس کو اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا۔ یعنی ایک معصوم بچہ پاک صاف ہر گناہ سے صاف ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پاک و صاف پیدا کیا ہے۔ تو جو شخص رمضان میں ان چیزوں کی پابندی کرے، قرآن پاک مکمل کرے، تراویح کی پابندی کرے، روزے کی پابندی کرے اور شب بیداری کرے اور غیبت، جھوٹ، ان سب چیزوں سے بچے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے رمضان کے آخری رات میں کہ جیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم پورا رمضان عبادتیں کرتے ہیں، سر سے دوپٹہ نہیں ہٹنے دیتے، ماشاء اللہ سے ایسی عبادت کرتے ہیں جو ہم پورا سال کر ہی نہیں سکتے، رمضان کی برکت سے ہم وہ کرتے ہیں، لیکن ہم چاند رات میں وہ سارے گناہ کر کے اپنی ساری کری کرائی پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں انعام دیتا ہے سارے گناہ معاف کر کے، کہ جیسے ہم آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے پاک صاف ہو گئے، لیکن اگر ہم اس دن بغیر پردے کے یا بغیر کسی چیز کے غیبت کر لیتے ہیں، ساری گناہوں پہ واپس ہم پانی پھیر لیتے ہیں، تو ہمارا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا ایسی عبادت کرنے کا۔ تو اس چیز سے بھی بچا جائے، کیونکہ وہ جو چاند رات ہوتی ہے عید کی، وہ ہماری ہوتی ہے اجرت کی، جو ہم نے پورا رمضان کمایا اس کا آخر میں حساب ہوتا ہے۔ جیسے کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کے کام کمپلیٹ ہونے پر اس کو اس کا باس یا اس کا آنر اس کو وظیفہ دیتا ہے، اس کو اجرت دیتا ہے، اس کی سیلری دیتا ہے، لیکن اگر وہ کام نہیں ٹھیک کرتا تو لازمی بات ہے اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں، اس کی کٹوتی بھی ہو جاتی ہے، اس کے پیسے بھی کٹ جاتے ہیں، تو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ چیز آنکھوں سے اوجھل ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال ہی نہیں رہتا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں سب کو یہ تمام نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔